اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی نصر من اللہ والفتح قریب۔ عزیزان محترم، سامعین محترم، مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی تمام دنیاوی اور اخروی مشکلات حل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو مومنین کسی مشکل میں گرفتار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات حل فرمائے۔ عزیزان محترم، سامعین محترم، ہم اپنے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں، اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں، اسباب گناہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ ان اسباب میں سے ایک سبب ہے لقمہ حرام، ناپاک غذا ہے۔ انسان کی زندگی میں غذا کا بہت بڑا کردار ہے۔ اسلام نے غذا کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ قرآن کریم میں متعدد آیات اور معصومین علیہم السلام سے متعدد روایات موجود ہیں جن میں حرام غذا کے نقصانات سے ہمیں آگاہ کیا گیا ہے۔ حرام غذا انسان کی روح پر اثر وزی کرتی ہے۔ حرام غذا انسان کی روح پر اثر گہرا ڈالتی ہے اور انسان کو گناہ کی طرف لے جاتی ہے۔ اس کی بہترین مثال کربلا ہے۔ روایات میں ملتا ہے کہ روز عاشورہ کو امام حسین علیہ السلام نے چند مرتبہ قوم اشقیاء کو خطاب کیا اور حق کی طرف دعوت دی۔ جب آخری مرتبہ خطاب فرمایا اور کوئی اثر محسوس نہ کیا تو فرمایا، تم یہ بھی جانتے ہو میں نواسۂ رسول اللہ ہوں، یہ بھی جانتے ہو کہ میں علی و بطول سلام اللہ علیہما کا بیٹا ہوں، اس کے باوجود بھی میری بات کا تم پر اثر نہیں ہو رہا۔ اس کی علت یہ ہے کہ تمہارا پیٹ مال حرام سے پر ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے میری بات آپ لوگوں پر اثر نہیں کر رہی۔ جب عمر ابن سعد نے اپنی سپاہیوں کو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ کے لیے آمادہ کیا اور امام حسین علیہ السلام کو ہر طرف سے گھیر لیا، اس وقت امام حسین علیہ السلام دشمن کی طرف نکلے اور انہیں کہا خاموش ہو جاؤ، لیکن وہ خاموش نہ ہوئے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا، وائے ہو تم پر، تمہارا کیا نقصان کیا ہے کہ خاموش ہو جاؤ اور میری بات سنو کہ آپ کو رائے حق کی طرف دعوت دے رہا ہوں۔ سنو، تم سب میری نافرمانی کر رہے ہو اور میری بات کو نہیں سن رہے، چونکہ تمہارے شکم مال حرام سے پر ہو چکے ہیں اور تمہارے دلوں پر غفلت کی مہر لگ چکی ہے۔ تمہارے دل جو ہے غفلت سے سیاہ ہو چکے ہیں، تمہارے دل زنگ آلودہ ہو چکے ہیں۔ لہٰذا یہاں پر امام حسین علیہ السلام کے اس نورانی کلام سے چند نقطے ہمارے لیے مورد توجہ ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اگر پیٹ میں حرام ہو تو معصومین علیہ السلام کی جو تبلیغ ہے وہ بھی مؤثر نہیں ہوتی۔ امام کی جو تبلیغ ہے، جو وہ فرماتے ہیں، وہ بھی اثر نہیں کرتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیٹ جو ہے حرام سے بھر چکا ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہے
کہ جب پیٹ مال حرام سے پر ہو تو پھر انسان میں حق کی تشخیص ختم ہو جاتی ہے، حق کو پہچان نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا پیٹ جو ہے حرام سے پر ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے حق کی پہچان اس سے نہیں ہو سکتی۔ تیسرا، یہ گناہ کے لیے زمینہ فراہم کرتا ہے۔ یہ کیا؟ مال حرام۔ اس سے بڑھ کر اور کیا گناہ ہو سکتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام جیسے ہادی برحق کو شہید کر دیا جاتا ہے اور ان کی باتوں پر توجہ نہیں دی جاتی اور ان کی باتیں ان پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ امام سجاد علیہ السلام نے رسالہ حقوق میں مفصل حقوق بیان فرمائے ہیں۔ ماں کا بیٹے پر حق بیان فرمایا ہے، بیٹے کا ماں پر حق بیان فرمایا ہے، شوہر کا بیوی پر حق بیان فرمایا ہے، بیوی کا شوہر پر حق بیان فرمایا ہے، استاد کا شاگرد پر حق بیان فرمایا ہے، شاگرد کا استاد پر حق بیان فرمایا ہے، حقوق بہن بھائی کو بیان فرمایا ہے، حقوق نوکر مالک کے حقوق کو بیان فرمایا ہے، یہاں تک کہ حیوانات کے حقوق بیان فرمائے ہیں۔ ان تمام حقوق میں سے ایک حق شکم کے لیے بھی بیان فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا تیرے شکم کا تیرے اوپر یہ حق ہے کہ اسے حرام کا ظرف نہ قرار دینا، حرام کی جگہ قرار نہ دینا۔ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، کہا یا رسول اللہ دعا کرتا ہوں مستجاب نہیں ہوتی، تو آپ نے فرمایا اپنی غذا کو پاک رکھ اور حرام کو شکم میں داخل نہ کر، اسی حرام کی وجہ سے آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی۔ عزیزان محترم، دیکھیں حرام بہت ہی اثر رکھتا ہے، بڑے بڑے کام کراتا ہے۔ یہی لقمہ حرام جہنم کا ایندھن بنا دیتا ہے، یہی لقمہ حرام امام حسین علیہ السلام کی نافرمانی کرواتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اہل بیت علیہ السلام سے کہ ہمیں لقمہ حرام سے محفوظ فرمائیں اور ہماری دعا کو خداوند متعال مستجاب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔